معزز ناظرین، آج میں آپ کو ہرکلیس اور خونی ہیرے کا چوتھا پارٹ سنانے جا رہا ہوں۔ شدید غصے کے عالم میں اس کا چہرہ آگ کے شعلوں کی مانند تپنے لگا اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شاہ ارطوس کی یہ مجال اس نے شہزادہ ہرناس کو ٹھکرایا ہے۔ اب شہزادہ ہرناس اس پر آسمان کے دیوتا کا قہر بن کر ٹوٹے گا اور سلطنت آفان کی زمین کو چپے چپے کو ان کے خون سے رنگ ڈالے گا۔ ابا حضور، مجھے اجازت دیں، میں آج اور ابھی آفان پر فوج کشی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ ہرناس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، مگر شہزادہ عالم، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ بغیر کسی وجہ اور مسئلے کے کسی ریاست پر فوج چڑھانا غلط ہوگا۔ ایک وزیر نے اٹھ کر جلدی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ہرناس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آ گیا اور پھر اس نے اپنی کمر میں اڑسا ہوا خنجر نکالا اور ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر گھونپ دیا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور چیختا ہوا اچھل کر زمین پر گر پڑا اور چند لمحے تڑپ کر ساخت ہو گیا۔ شہزادہ ہرناس کی یہ بربریت اور سفاکانہ حرکت دیکھ دربار میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی اور وہاں موجود ایک کا چہرہ فک ہو گیا، ہر ایک کا چہرہ فک ہو گیا۔ ابا حضور، میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ شہزادہ ہرناس کی گرجدار آواز دربار میں گونج اٹھی۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، ہم بھلا تمہارے خلاف کوئی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ ابھی سپہ سالار کو پیغام بھیج دیتے ہیں کہ وہ حملے کی تیاری کرے۔ بادشاہ ارطوس نے جلدی سے کہا۔ وزیر اعظم کو جلدی ہدایت دینے لگا۔ ان ہدایات سے مطمئن ہو کر شہزادہ ہرناس تیز قدم اٹھاتا ہوا دربار سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا چہرہ ستا تھا اور اس کی آنکھوں میں درندگی آمیز چمک لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ محاذ پر نہیں بلکہ جنگل میں جا کر معصوم جانوروں کا شکار کرنے جا رہا ہو۔ ہرکلیس اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ شہزادی ارسانہ کے انداز میں نہ سوچے اور اپنی مرضی کرے، لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی جو اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ وہ سوچتا کچھ تھا اور اس سے حرکت کچھ سرزد ہو جاتی۔ اس وقت شاہ ارکوس کے کمرہ خاص میں موجود تھا۔ شاہ ارکوس کے پاس 3 بوڑھے تاجر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں کو شاہ ارکوس نے خود تعارف کروایا تھا۔ ان میں ایک قیمتی اور نفیس کپڑوں کا سوداگر تھا، دوسرا سوداگر طرح طرح کے زیورات لایا تھا اور تیسرا سوداگر اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پنجرا لیے بیٹھا تھا۔ پنجرے میں سنہری بالوں والا ایک نہایت خوبصورت خرگوش نما جانور پھدکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹی، یہ تینوں سوداگر ایک بار پھر تمہارے لیے دنیا کی نایاب اور قیمتی اشیاء لے کر آئے ہیں۔ شاہ ارکوس نے شہزادی ارسانہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادی ارسانہ نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ تب سوداگر اپنے کپڑے اور زیورات دکھانے لگے۔ جب وہ سوداگروں سے کپڑے اور زیورات پسند کر چکی تو وہ تیسرے سوداگر کی جانب متوجہ ہوئی، جو ایک طرف بالکل خاموشی سے بیٹھا تھا۔ آپ بالکل خاموش ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کے آئے؟ شہزادی ارسانہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی بات سن کر تیسرے سوداگر نے مسکراتے ہوئے پنجرا اٹھایا اور شہزادی ارسانہ کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، میں اس بار آپ کے لیے دنیا کا نہایت حیرت انگیز اور عجیب و غریب تحفہ لایا ہوں، جسے دیکھ کر آپ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گی۔ اس سوداگر نے کہا اور شہزادی ارسانہ نے اس کے ہاتھ سے سنہری خرگوش والا پنجرا لے لیا۔ کیا مطلب؟ یہ تو ایک عام سا خرگوش معلوم ہوتا ہے، بس صرف رنگ کا سنہری ضرور ہے۔ اس میں بھلا عجیب و غریب بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور نہ ہی اس پنجرے میں کوئی خاص بات نظر آتی ہے۔ شہزادی ارسانہ نے حیرت بھرے انداز میں خرگوش اور پنجرے کو دیکھتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، اگر میں کہوں کہ یہ سنہرا خرگوش انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے تو پھر بوڑھے سوداگر مسکرا کر کہا، کیا کہا؟ یہ خرگوش انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تب واقعی یہ تعجب کی بات ہے اور پھر واقعی یہ حیرت انگیز جانور ہوگا۔ شہزادی ارسانہ نے حیرت سے کہا۔ اس کے ساتھ بادشاہ سلامت اور دوسرے سوداگر بھی یہ بات جان کر حیران رہ گئے کہ خرگوش انسان کی طرح سے بول سکتا ہے۔ جی ہاں شہزادی صاحبہ، یہ خرگوش انسان کی طرح باتیں کرنا جانتا ہے اور یہ آنے والے وقت کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے، جو صرف اور صرف پوری ہوتی ہے۔ مجھے شکار کے دوران ایک جنگل میں ملا تھا۔ اس نے خود ہی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اسے آپ کے پاس لے جاؤں، بوڑھے سوداگر نے کہا، اور شہزادی ارسانہ سچ مچ حیران رہ گئی۔
کیوں بھائی خرگوش، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی تم ارسانہ انسانوں کی طرح سے بولنا جانتے ہو؟ شہزادی ارسانہ نے پنجرا اٹھا کر غور سے اس سنہرے خرگوش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے شہزادی صاحبہ، آپ مجھے اس سے خرید لیجئے، میں آپ کو ساری باتیں بتلاؤں گا کہ میں کون ہوں اور آپ کے پاس کیوں آنا چاہتا تھا۔ سنہرے خرگوش کے منہ سے الفاظ نکلتے دیکھ کر نہ صرف شہزادی ارسانہ بلکہ بادشاہ سلامت اور دوسرے لوگ حیران رہ گئے۔ شہزادی ارسانہ کے ہاتھ سے تو بے اختیار پنجرا چھوٹ کر نیچے گر گیا، جسے لپک کر خرگوش لانے والے سوداگر نے اٹھا لیا۔ کافی دیر تک شہزادی ارسانہ گنگ رہی، پھر اس نے چہرے پر حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اف، تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ دنیا میں اس طرح کے انسانوں کی طرح باتیں کرنے والے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ واقعی سوداگر، تم ہمارے لیے دنیا کا عجیب و غریب ہی نہیں، بہت نایاب اور قیمتی تحفہ لائے ہو۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور تمہیں اس کا منہ مانگا انعام دیں گے۔ ابا حضور، اس سوداگر کی ہر خواہش پوری کی جائے، چاہے یہ انعام میرا سارا محل ہی کیوں نہ مانگ لے۔ شہزادی ارسانہ نے پہلے سوداگر سے اور پھر اپنے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب مسرت انگیز خوشی لہرا رہی تھی۔ اس قدر عجیب اور حیران کن تحفہ پا کر وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ بیٹی کو خوش دے کر بادشاہ سلامت بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوداگر کو منہ مانگا انعام دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ شہزادی ارسانہ خرگوش والے پنجرے کو لے کر اپنے کمرے خاص میں آ گئی۔ اس نے پنجرے کو میز پر رکھا اور ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھ کر مسرت بھرے انداز میں خرگوش کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں سمایا ہوا ہر کوئی بھی اس پنجرے میں بند خرگوش کو حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی صاحبہ، مجھے اس پنجرے سے آزاد نہیں کریں گی؟ اچانک سنہرے خرگوش نے شہزادی ارسانہ سے مخاطب ہو کر کہا، اور شہزادی ارسانہ اپنے خیالوں سے نکل آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور سنہرا خرگوش جلدی سے پنجرے سے باہر آ گیا اور شہزادی ارسانہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں اور بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی صاحبہ، آپ مجھ سے پوچھیں گی نہیں کہ میں کون ہوں اور آپ کے پاس کیوں آیا ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ میں انسانوں کی طرح کس طرح سے باتیں کر سکتا ہوں؟ خرگوش نے شہزادی ارسانہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، میں اس شش و پنج میں مبتلا ہوں۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہیں اس سوداگر سے لے لوں تو تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو گے۔ میں اس خیال سے خاموش تھی کہ تم خود ہی اپنے متعلق سب باتیں بتا دو گے۔ شہزادی ارسانہ نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں خرگوش نہیں ہوں بلکہ آپ کی طرح ایک انسان ہوں۔ آپ حیران ضرور ہوں گی مگر یہ حقیقت ہے۔ میں ملک تافور کا شہزادہ ہوں، میرا نام طاؤس ہے، اور میں انسانوں سے جانور یعنی خرگوش کس طرح بنا، یہ ایک نہایت عجیب و غریب انگیز کہانی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے متعلق کچھ بتلاؤں، میں آپ کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس منحوس ہیرے کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی اس قدر خوفناک اذیتوں اور پریشانیوں کا شکار ہونے والی ہے جس کے بارے میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اگر آپ نے اس ہیرے کو ضائع نہیں کیا تو آپ کی زندگی سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ سنہرے خرگوش نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، منحوس ہیرا؟ کیا مطلب؟ کیا تم کس ہیرے کا ذکر کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر شہزادی ارسانہ نے حیرت زدہ انداز میں سے پوچھا، تیکان ہیرا، جسے آپ نے کچھ عرصہ قبل ایک سوداگر سے خریدا تھا۔ شہزادی صاحبہ، اور سوداگر اصل میں ایک جادوگر تھا جس نے آپ کو جادو کے زور سے اپنے بس میں کر کے زبردستی ہیرا آپ کو دے دیا تھا تاکہ آپ اس ہیرے کے سحر میں گرفتار ہو جائیں اور وہ اپنا خاص مقصد حاصل کر سکے۔ اس کا اصل مقصد آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو قتل کرنا ہے اور آپ کی ساری ریاست پر قبضہ کرنا ہے۔ چونکہ وہ خود ایک بڑا جادوگر نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنا سارا علم اس ہیرے میں ڈال دیا ہے تاکہ ہیرا جس کے پاس جائے اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے اور اس ہیرے کے سحر میں آنے والا شخص اس جادوگر کا تابع ہو جائے۔ اور شہزادی صاحبہ، آپ اور بادشاہ سلامت کے ساتھ یہ ساری ریاست اس ہیرے کی نحوست کا شکار ہو چکی ہے۔ اس جادوگر نے آپ کے ہمسایہ ملک کو بھی بہکا دیا ہے۔ اس ملک کا بادشاہ آرتھوس اور شہزادہ ہرناس کے ذہنوں میں بھی اس جادوگر نے ہیرے کا اثر پیدا کر دیا ہے۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی ہرناس کو سوتے ہوئے بھی خواب کے عالم میں اس ہیرے کے متعلق بتلایا تھا، اور اب وہ اس ہیرے کے حصول کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں
انہوں نے اپنے شاہی نجومی سے معلوم کر لیا ہے کہ ہیرا اس وقت آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے پہلے تو کوشش یہ کی کہ آپ کے والد صاحب کے پاس اپنے بیٹے ہرناس کا رشتہ بھیجا، مگر آپ کے والد صاحب نے انہیں اپنا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سخت غضبناک ہو رہے ہیں، اور شہزادی ہرناس نے تو فوج کے ساتھ آپ کے ملک کی جانب پیش قدمی بھی شروع کر دی ہے۔ وہ کسی بھی وقت آپ کے ملک پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ شہزادی صاحبہ، میں آپ کو تنبیہ کے لیے آیا ہوں، آپ اس ہیرے کو جلد سے جلد ضائع کر دیں۔ اسے آگ میں جلانے سے اس کے جادو کا سارا اثر ہیرے پر سے ختم ہو جائے گا، اور اس طرح نہ صرف ہیرے کا اثر آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گا، بلکہ شہزادہ ہرناس بھی ہیرے کے سحر سے آزاد ہو جائے گا۔ یوں تو شہزادہ ہرناس بہت سخت گو اور ظالم طبیعت کا انسان ہے، وہ اس کے باوجود بھی آپ کے ملک پر حملہ آور ہو کر رہے گا، مگر اس طرح وہ آپ کے ملک پہ فتح نہیں پا سکے گا اور ناکام واپس لوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ہیرے کو ضائع نہ کیا اور شہزادہ ہرناس اور اس کے ساتھ جابوک جادوگر کی ماورائی قوتیں ہیں جو ہر حال میں انہیں فتح کر لیں گی۔ سنہرے خرگوش نے جلدی سے کہا۔ شہزادی ارسانہ جو بڑے انہماناک سے سنہری خرگوش کی باتیں سن رہی تھی اور اس کی باتیں سن کر اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ شہزادی ہرناس کی یہ جرت کہ وہ ہمارے ملک پر چڑھائی کرے۔ ناظرین، کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔